اب میں آپ کے سامنے اس مجاہد ختم نبوت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہوں نے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے ساتھ مل کر شب و روز تحفظ ناموس رسالت کے آئین کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ میری مراد جماعت اسلامی کے نائب امیر مرکزیہ جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم، زعمائے ملت، معزز علماء و مشائخ اعظام، برادران اسلام، مجاہدین اسلام، میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے مجاہد سکھ کارکنان کا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرنے والے مبلغین کا، اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سب کو جمع کرنے کی اس جد و جہد پر میں تمام قائدین کا اور تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، مولانا اسماعیل شجابادی صاحب، مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب، باقی ہمارے قائدین جنہوں نے یہ محنت کی ہے۔ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم ملتان کے اسٹیڈیم کو بھریں گے۔ میں آج مبارک بھی دیتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اس سرائے کی ایک آدم کہ ہاں کھارے ہوئے دل خوش کیتے ہوئے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ساری محنت اللہ کی بندگی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں آپ سے چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ محبت کا، یہ عشق کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ یہ کامل ہے اور مکمل ہے، اور اللہ
خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ ہماری محبت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا ہر پہلو محفوظ ہے اور یہ قیامت تک انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمارا عشق اس لیے ہے کہ آپ کی شخصیت کامل ہے، حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامعیت کی معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، اللہ کی توحید اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ ساری محنت کی، اور انشاءاللہ یہ روشنی قیامت تک سلامت رہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری حیات، جن کی صداقت، امانت، جن کی شجاعت، جن کے اخلاق نے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا، ذہنوں کی تطہیر کی، اخلاق کی تعمیر کی، اور آج ہم اسی عقیدہ ختم نبوت پہ اکٹھے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لادینیت، یہ ابائیت، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ انسانوں کے درمیان بدتہذیبی، یہ بد اخلاقی، ہمارے معاشرے میں یہ سود کی لعنت، قرضوں کی لعنت، IMF، FATF کی لعنت، اس کی ڈکٹیشن کی وجہ سے اسی کی آڑ میں قادیانیت کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اسی آرگن کے ذریعے یہ قادیانیت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، قادیانیت کے سدے بات کے لیے یہ اکابر علماء لا زوال محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کا سدے بات، اس کا علاج دلیل کی طاقت سے ہے، علم کی طاقت سے ہے، ایمان کی طاقت سے ہے، اخلاق کی طاقت سے ہے، اور اللہ کے دین کی بنیاد پہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد کی طاقت اور قوت سے ممکن ہے۔ آج یورپی پارلیمنٹ قرارداد منظور کر کے دباؤ بڑھا رہی ہے کہ اسلامی قوانین کو بدلو۔ آج انٹرنیشنل NGOs عالمی دباؤ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے۔ وقت املاک ہے،
لیکن جب غریب سے روٹی چھین لی جائے، پیٹ کاٹ دیا جائے، خون پسینے کی کمائی پہ یہ ڈکیتیاں راج کریں اور انسانوں کو معیشت کے چکر میں ڈال کے دیوار سے لگایا جا رہا ہو، ایک ایسی کیفیت میں اللہ نے فضل کیا ہے افغانستان میں، طالبان نے، افغان عوام نے نہتے ہو کے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ دنیا کی طاقتوں کو ذلت کی مٹی چاٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ اس لیے ان کے اندر آزادی، دین کی محبت، ظالم جابر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا عزم تھا، لیکن دنیا پھر سازشیں کر رہی ہے کہ کابل میں کلمے کا پرچم نہ لہرائے، سازش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں یہ تصور ابھارا جائے کہ یہ اسلام کے نظام کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، المیہ ہے، بدقسمتی ہے۔ مجاہدین کی کامیابی کے بعد یہی سازش کی گئی، طالبان کی کامیابی کے بعد یہی سازشیں عروج پر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم افغانستان میں امن چاہتے، اسلام کی حکمرانی دیکھنا چاہتے، افغانستان میں استحکام، یہ پورے خطے، پوری امت اسلام کی دشمن طاقتوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا، لیکن اس چیز کے لیے ضرورت ہے دینی جماعتیں، دینی قیادتیں، دینی رہنما، جن کی سیاست، جن کا انتخاب، جن کی پاور پالیٹکس میں مختلف حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے مشترکہ بنیاد اللہ کا دین ہے، اخلاق و تہذیب ہے، شان رسالت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہمارا مرکز و محور ہے۔ میں اسی ملتان سے تعلق رکھتا ہوں، 1970 سے ان قائدین اکابرین کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے امیر محترم کے خطبہ استقبالیہ میں ایک شاندار تاریخ رقم کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ ملتان اولیاء کی بستی، علماء کی بستی، مسجدوں، حفاظ کرام، مدارس کی یہ دھرتی انشاءاللہ سلامت رہے گی۔ ہمارا اعلان ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، دنیا کی کسی طاقت کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک ہم سلامت ہیں، ہمارے
پاکستان کو کوئی بھائی کاران سیکولر ریاست نہیں بنا سکتا. قرآن و سنت کا نظام ہی اس پاکستان کا مقدر ہے اور یہ منزل ضرور ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.